بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں چیپٹر ہے مغلیہ سلطنت اور انگریزوں کا عروج۔ سوال ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید اور حاجی شریعت اللہ کی تحریکوں میں ان کے کردار پر بحث کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ 1703 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام احمد اور لقب شاہ ولی اللہ تھا۔ آپ اعلیٰ پائے کے معلم تھے۔ قرآن و حدیث کے علم میں گہری سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی تحریک کا آغاز اس وقت کیا جب ہر طرف نا امیدی اور مایوسی کے سائے لہرا رہے تھے۔ آپ نے ہندوستان سے باہر کے علاقوں کا دورہ کیا اور اسلامی حکومت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ آپ یہ جان چکے تھے کہ سکھ اور مرہٹے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ آپ نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملے کی ترغیب دی۔ آپ نے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دی، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان آپس کی خانہ جنگیوں اور ریشہ دوانیوں سے بہت نقصان اٹھا چکے تھے۔ آپ نے انہیں اسلامی فوج میں شامل ہونے کی بھی تلقین کی۔ آپ نے مسلمانوں کے اندر اسلامی اقدار کو مقبول بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں مسلمان غیر اسلامی رسوم کو چھوڑ کر اسلام کے صحیح پیروکار بن گئے۔ سید احمد شہید اور تحریک جہاد۔ سید احمد شہید 1786 میں بھارت کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی اصلاح اور اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف مقامات کے دورے کیے۔ ان دنوں پنجاب اور سرحد پر سکھوں کی حکومت تھی۔ سکھوں نے مسلمانوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آپ نے سکھوں کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سید احمد شہید نے مجاہدین کی ایک فوج تیار کی۔ 1830 میں پشاور کو فتح کیا گیا۔ یہاں اسلامی قانون نافذ کر دیا گیا اور نشہ آور اشیاء کی ممانعت کر دی گئی۔ مقامی سردار سید احمد شہید کے خلاف ہو گئے۔ مجاہدین نے اکھوڑا اور ہزروں کے مقامات پر سکھوں کو شکست دی۔ اس کے بعد سید احمد شہید کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ مجاہدین نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر مجاہدین اور سکھوں کا آخری مقابلہ ہوا۔ سید احمد اور سید اسماعیل لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حاجی شریعت اللہ اور فرائضی تحریک کے بانی حاجی شریعت اللہ کی یہ تحریک مسلم بنگال کی مقبول ترین تحریک تھی۔ اس تحریک کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ فرائض مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو باقاعدگی سے ادا کیا جائے۔ آپ نے بدعات کے خاتمے کی کوشش کی اور ہندو زمینداروں کے ظالمانہ رویوں کے خلاف کسانوں کی حمایت کی۔ اس تحریک کی وجہ سے مسلمان کاشتکاروں میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے ہندو زمینداروں کی دھونس برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔